پرسکون گاؤں کے دل میں دو اونچی عمارتوں کے درمیان ایک چھوٹی سی بیکری تھی جسے دن میں کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ اس دکان کا کوئی نام نہ تھا، نہ دروازہ کھلا ہوتا، نہ ہی اس میں سے تازہ روٹی کی خوشبو آتی۔ لیکن جیسے ہی گھڑی نے آدھی رات کا وقت دکھایا، بیکری جادوئی طور پر زندہ ہو جاتی۔ اس کی کھڑکیاں نرم سنہری روشنی سے چمکنے لگتی اور گرم چینی اور ونیلا کی خوشبو گلیوں میں پھیل جاتی۔ 12 سالہ حریم ہمیشہ اس پرسرار دکان کے بارے میں متجسس رہتی تھی۔ ایک رات جب وہ اپنے بستر پر لیٹی چاند کو دیکھ رہی تھی تو اس نے بیکری کو روشن ہوتے دیکھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے راز معلوم کرے گی۔ چپکے سے گھر سے نکلی اور میٹھی خوشبو کے پیچھے چلتے ہوئے سنسان گلیوں میں پہنچ گئی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو بیکری کا دروازہ خود بخود چرچرا کر کھل گیا، جیسے کہ اسے اندر بلایا جا رہا ہو۔ جیسے ہی وہ اس دکان کے اندر داخل ہوئی، کاؤنٹر کے پیچھے ایک مہربان بوڑھا کھڑا تھا جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کا لمبا ایپرن آٹے میں اٹا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بولا، خوش آمدید ننھی بچی، میں ماسٹر عمر ہوں اور یہ چاندنی بیکری ہے۔ حریم حیرت سے شرفوں پر سجی چمکدار مٹھائیوں کو دیکھنے لگی۔ کیک بادلوں کی مانند گھوم رہے تھے، مفن رات کے آسمان کی طرح چمک رہے تھے اور بسکٹ ایک مدھم روشنی بکھیر رہے تھے۔ یہ اتنے خاص کیوں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہر مٹھائی میں ایک خواب ہے، ماسٹر عمر نے وضاحت کی۔ ایک کھاؤ اور اس میں چھپا خواب تمہاری نیند میں حقیقت بن جائے گا۔ حریم کو یقین نہیں آیا۔ اسی رات ماسٹر عمر نے اسے چاندی کی چمک سے مزین ایک کپ کیک چکھنے دیا۔ جب وہ سوئی تو اس نے ایک سنہری پرندے کی پیٹھ پر آسمان میں اڑنے کا خواب دیکھا۔ وہ اتنا حقیقی محسوس ہوا کہ جب وہ جاگی تو اس کے بادلوں میں اب بھی ہوا کی سرسراہٹ کا احساس تھا۔ حریم کے جوش کو دیکھ کر ماسٹر عمر نے اسے اپنا شاگرد بنا لیا۔ اگلے چند ہفتوں میں حریم نے ایسے بسکٹ بنانا سیکھے جو ہنسی بکھیرتے، ایسے ٹارٹس جو اداسی مٹا دیتے اور ایسی روٹیاں جو ہمت بڑھاتی۔ لیکن ایک اصول تھا، کبھی بھی ممنوع آدھی رات کے مسالے کا استعمال نہ کرنا۔ ایک رات تجسس سے مجبور ہو کر حریم نے ایک بیچ میں آدھی رات کے مسالے کی ایک چٹکی ڈال دی۔ جیسے ہی وہ بیک ہوئے، پوری بیکری ہلنے لگی، سنہری روشنی مدھم ہو گئی اور دیواروں پر سائے رینگنے لگے۔ جب حریم نے ایک مٹھائی چکھی تو اس کا خواب ایک ڈراؤنے جنگل میں بدل گیا، جہاں سرگوشیوں میں باتیں کرنے والی خوفناک آوازیں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ وہ دہشت کے عالم میں جاگ گئی، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس نے قاعدہ توڑ دیا ہے۔ ماسٹر عمر نے اسے لرزتے ہوئے پایا۔ خواب بہت طاقتور ہوتے ہیں حریم، یہ خوشی لا سکتے ہیں، لیکن اگر احتیاط سے نہ سنبھالے جائیں تو خوف بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کی مدد سے حریم نے خوابوں کے اجزاء کو متوازن کرنا سیکھا۔ حیرت کی ہلکی سی چٹکی، بہادری کا ایک چھوٹا سا لمس اور مہربانی کا ایک چھڑکاؤ۔ تب سے حریم چاندنی بیکری کی سب سے بہترین شاگرد بن گئی اور وہ خواب بنتی جو قصبے میں جادو اور امید بکھیر دیتے۔ اور یوں ہر رات جب دنیا نیند میں ہوتی، حریم اور ماسٹر عمر مٹھائیاں بناتے، خوابوں کو مٹھائیوں میں سمیٹتے اور انہیں رات کے آسمان میں چھوڑ دیتے، ایک میٹھی خواہش کے ساتھ۔